عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء. أما بعد، فزت ورب الكعبة. آج کا ہمارا موضوع انہی شبوں کی مناسبت سے ہمارے پہلے امام اور ان کی بتائی ہوئی باتیں کہ جن کے پیغام میں انسانوں کی زندگی کے لیے ہیڈ لائنیں ہیں، وہیں خصوصیت کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے لیے محبت آمیز باتیں اور حکمت کے نورانی سرچشمے ہیں. آپ نے جو زندگی اللہ سے لی وہ زندگی پورے کائنات کو حیات دینے کے لیے تھی، اور امامت کی جان اور روح یہی ہے کہ وہ زندگی لے کے آتا ہے تاکہ مردہ دلوں کو زندہ کرے، سماج کو حیات بخشے اور پوری انسانیت کو خدا سے ملا دے. یہ بخل اور کنجوسی ہماری جانب سے ہے کہ ہم اس کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور بر وقت اس کی آواز پر لبیک کہنے سے سستی برتتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے ملاحظہ کیا کہ جو صفات نبیوں کے اندر پائی جاتی ہے وہی شیعہ نقطہ نظر سے اماموں کے اندر پائی جاتی ہے. لہذا اگر قرآن کے اعتبار سے نبی رحمت ہے ساری کائنات کے لیے، تو امام معصوم بھی ساری کائنات کے لیے ہدایت کا، محبت کا، نوازش کا، رحمت کا سرچشمہ ہے. لہذا ہمیں ذرا اپنی خول سے باہر آنا چاہیے، اور وہ جو ہمارے ہاں مشکل ہے فکر میں تنگ نظری کی، کم ظرفی کی، اس سے ہمیں باہر آ کر کے اپنے امام کے پیغام کو سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے محلے کے لیے اور اپنے والوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد سارے سماج کے انسانوں کے لیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم ایک ایسے نظریے کے حامی ہیں کہ جس میں سارے لوگوں کی بات کی گئی ہے، فقط ایک دھڑے اور ایک گروہ کی بات نہیں کی گئی ہے. امام علی اس شخصیت کا نام ہے کہ بقول اس مستشرق کے کہ جو اپنے زمانے سے پہلے پیدا ہو گئی. البتہ ہم اس بات کو قبول نہیں رکھتے، لیکن اس میں ایک حقیقت پنہا ہے کہ اگر سقراط کے لیے افلاطون ہونا چاہیے اور ان جیسوں کے لیے اگر اسی قسم کے مائنڈ اور دماغ کو ہونا چاہیے تو علی کے لیے سلمان اور سلمان جیسے ہونا چاہیے تھے. مگر زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ایسی بزرگ ہستیاں ایسے وقت آتی ہیں کہ جب ان کو سمجھنے والے کم، مذاق اڑانے والے زیادہ ہوا کرتے ہیں، اور درد اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب اپنے بھی ستم پر اتر آتے ہیں.
افسوس اسی بات کا ہے کہ آج ہمارے امام کو 1400 سال 1300 سال گزرے ہوئے اور ابھی ان کی باتیں ہمارے یہاں موجود، ہمارے یہاں جو نظریہ موجود ہے وہ نظریہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا ہماری اور آپ کی زندگی سے تعلق نہ ہو۔ مگر کیا ہم آپ سے یہ درد دل نہیں کر سکتے کہ نہج البلاغہ ہمارے امام کی کتاب، مگر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اس میں ہے کیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے امام نے اسے لکھا یا اسے بولا یا اسے کسی کو حوالے کیا یا کہیں انہوں نے درس و تدریس کیا، ہمیں نہیں معلوم۔ کتنے خطبے ہیں اس میں، کتنے مکتوبات اور لیٹرز ہیں اس میں، کتنے چھوٹے کلمات اور محاورے ہیں اس میں، نہیں معلوم۔ کوئی عیب کی بات نہیں اگر ہم ابھی بھی سیکھ لیں، اور ان کلاسوں کا شاید ایک بڑا مقصد یہ ہو کہ اگر ہم ان کلاسوں میں آنے کے بعد ہم اپنے ائمہ سے، اپنی کتاب ہدایت سے، اپنے نبیوں سے اور اپنے مشن سے نزدیک ہو جائیں۔ علی اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس نے انسانوں کے لیے گفتگو کی، جس نے جانوروں کے حقوق بیان کیے، جس نے پیڑ پودوں کے حقوق بیان کیے، جس نے بنجر زمینوں کے بارے میں گفتگو کی، جس نے کہا کہ زمین کا چپا چپا آبادی کے لائق ہے، یا وہ سرسبز ہو یا اس پر انسان آباد ہوں۔ اگر آج مملکتیں اتنی سی لائن کو لے لیں تو بھوک مری سے انسانیت کی جو تصویر بگڑی ہوئی ہے وہ تصویر بنسور کے سامنے آئے گی، ملک سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ مولا نے ضربت لگنے کے بعد جو انوکھے کام کیے ان میں سے ایک انوکھا کام یہ ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ آپ نے اتنی کاری ضربت کھانے کے بعد پورے ہوش و حواس کے ساتھ وہ باتیں کی ہیں کہ جو انسان خوشگوار ماحول میں بھی نہیں کر پاتا، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخصیت کا تعلق آسمان سے ہے، اس امام کا تعلق غیب سے ہے، اس کا دل وحی الہی سے مرتبط ہے، اس کا ذہن اللہ سے رابطے میں ہے۔ لہذا آپ بستر علالت پر ہیں، آپ ہوش میں آتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، مگر انداز یہ ہے کہ گھر کے افراد کہ جو پروانے کی طرح ارد گرد آپ کے چکر لگا رہے ہیں، کبھی امام حسن سے خطاب کرتے ہیں اور کبھی اپنے چھوٹے صاحبزادے حسین اور کبھی جناب عباس اور محمد حنفیہ سے، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ آج نہج البلاغہ میں محفوظ ہے۔ وصیت ابھی آپ نے تلاوت میں ملاحظہ کیا، قرآن مجید کی آیت ابھی آپ نے سنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، بقرہ 180۔ تم سب پر لکھ دی گئی ہے کیا چیز؟ گویا وصیت۔ کب؟ جب موت حاضر ہو جائے۔ اس سلسلے میں چونکہ ہمارے سماج میں گفتگو کم ہوتی ہے، لہذا اس مناسبت سے تھوڑا سا بس بہت مختصر، آپ کے ذہنوں میں خود ہے کہ وصیت کس کو کہتے ہیں، عام طور سے سب جانتے ہیں۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے
اپنے بعد والوں کے لیے کچھ ایسی باتیں لکھ دینا یا بتا دینا کہ جس سے رہ جانے والوں کو فائدہ پہنچے اور گھر والوں کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے اور آپس میں محبتیں باقی رہیں اور عدل و انصاف کی رعایت ہو سکے. یہ ہے وصیت. یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے رہ جانے والوں کے لیے کچھ ایسی باتیں لکھ جائے یا بتا جائے، چاہے وہ گھر کے بارے میں ہو، چاہے وہ مال کے بارے میں ہو، چاہے وہ اولاد کے بارے میں ہو، چاہے وہ پراپرٹی کے بارے میں ہو، چاہے وہ بزنس کے بارے میں ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں کہ جس سے نا اتفاقیاں بڑھ سکتی ہیں. یہ اسلام کا ایک بہت ہی سادہ، بہت ہی مستحکم اور بہت ہی حیات بخش قانون ہے کہ تم وصیت کر کے جاؤ. بلکہ وصیت اسلامی اعتبار سے ایک ایسا قانون ہے کہ مرنے سے بہت پہلے زندگی ہی میں یہ وصیت کر دینا چاہیے. اس پر ثواب ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام خمینی جو جمہوریہ اسلامی انقلاب ایران کے بانی ہیں، انہوں نے وصیت نامہ چھوڑا ہے. علماء اور فقہا جتنی باتیں انہوں نے پڑھی ہیں، جتنی باتیں انہوں نے مطالعہ کی ہیں، اہل بیت سے لی ہیں، اس کو کہتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. لہذا انتقال سے بہت پہلے انہوں نے وصیت نامہ چھوڑا جو آج پڑھنے کے قابل ہے. اس میں بہت اہم باتیں انہوں نے مملکت کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں اور لیڈر کے سلسلے میں اور اپنے تمام طبقات جو اس مملکت میں ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا، اتحاد و اتفاق کی باتیں کی. یہ وہی سیرت ہے جسے ہمارے مولا نے دنیا سے جانے سے پہلے چھوڑی تھی. یہ وہی سلسلہ ہے. ابھی آپ نے کل ملاحظہ کیا، یہ پورا سلسلہ وہی سلسلہ ہے. کہیں سے ہمارے یہاں شیعت میں کسی بھی عنوان سے اللہ سے رابطہ نہیں ٹوٹتا. پھر میں دہرا دوں، اللہ سے نبی اور رسول، نبی اور رسول سے اولی الامر یعنی ائمہ معصومین اور انہی کے نائبین، خاص غیبت صغریٰ میں اور غیبت کبریٰ میں مجتہدین اکرام. یعنی اوپر سے ہم نیچے آتے ہیں، سلسلہ اللہ تک، نیچے سے اوپر جاتے ہیں تو سلسلہ اللہ تک. یعنی شیعت کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ زندگی سے کہیں بھی نکلنے نہ پائے اور ہمارا رابطہ معصوم سے ٹوٹنے نہ پائے. اگر اس کے علاوہ کہیں سے کوئی بات آتی ہے تو اللہ نے عقل دیا ہے، بصیرت دی ہے. شیعہ کو چاہیے مطالعہ کرے، اہل علم سے پوچھے کہ یہ بیچ میں حلقہ ٹوٹا کہاں، یہ زنجیر ٹوٹی کہاں، یہ غیر معصوم آئے کہاں. لہذا شیعت ہی ایک وہ سادہ اور گہرا نظریہ ہے جس میں اللہ سے رابطہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ پیدائش ہو، چاہے وہ زندگی کا کسی کوئی شعبہ ہو اور چاہے وہ موت ہو. اسی لیے اسلام نے ہم سے کہا کہ تم دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر کے جاؤ. تمہارے لیے یہ چیز مستحب ہے. بلکہ اگر تمہیں خطرہ ہے، اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے گھر میں نا اتفاقی ہوگی، مشکلات کھڑی ہوں گی، تو تم پر واجب ہے کہ اپنے بعد والوں کے لیے مال و اولاد میں نصیحت، سفارش کر کے جاؤ تاکہ پتہ رہے یہ دکان کس کی ہے، یہ پراپرٹی کس کی ہے، یہ اولاد کس کے ذمہ رہے گی، اس مال پہ کس کا ہاتھ ہوگا، تاکہ بعد میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہونے پائے. اب ذرا اس تھوڑی سی تمہید کے بعد ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں، یعنی وہ وصیت جسے ہمارے امام نے اپنے گھر والوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے کی. آپ جب نہج البلاغہ پڑھیں گے تو اس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ ضربت لگنے کے بعد آپ اپنے شہزادوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن اور حسین، یاد رکھو میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو
کہ لوگ، یہ عجیب بات ہے، دیکھیے جو چیز لڑائی کا سبب بن سکتی تھی، خطرہ ہو سکتا تھا، مولا اسی وصیت میں اسے پہلے عرض کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے، مولا کو ضربت لگی ہے، ناحق ضربت لگی ہے، ظلم ہوا ہے، مگر خطرہ ہے ایک بات کا، تو اسے وہ مرنے سے پہلے، جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو، خصوصاً اپنے بیٹوں کو متوجہ کرتے ہیں اور اپنے خاندان کو کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم یہ کہتے پھرو اور یہ نعرہ لگاتے پھرو کہ امیر المومنین مارے گئے اور پھر یہ کہہ کے خون خرابہ کرو. نہیں، ایسا نہ کرنا، بلکہ اس ظالم نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں خود جانتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، لیکن اگر چلا گیا تو تم میرے وارث ہو، یہ اسلام کا اصول ہے، تم میرے وارث ہو، تم کو حق ہے کہ قصاص کرو، لیکن ایک ضرب کے بدلے فقط ایک ضرب، اس سے زیادہ تم بدلہ نہیں لے سکتے. یہ وصیت ہے کس کی؟ ہمارے اور آپ کے امام کی. آج دنیا میں آپ دیکھیں دشمنیاں عروج پر پہنچ جاتی ہے، تماچا لگایا ہے، مگر تماچے کے بدلے خون بہایا جاتا ہے. آپ قرآن مجید، نہج البلاغہ اور ائمہ خصوصاً مولائے کائنات کے ارشادات کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں سے رتی برابر نا انصافی کی بو ہی نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ باتیں دنیا والوں کے سامنے پیش ہوں تو کون ایسا بے انصاف ہوگا کہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. آپ اسی وصیت میں وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے غافل رہو اور لوگ عمل میں تم سے آگے بڑھ جائیں. دیکھیں جو چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بالکل بے حیثیت ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مولا نے انہی باتوں کو اپنی وصیت میں گویا ایشو بنایا ہے، ایجنڈا اپنا بنایا ہے، منشور ہے. کہیں ایسا نہ ہو، اللہ اللہ، خدا را خدا را، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر قرآن میں آگے بڑھ جائیں، یعنی قرآن پر عمل کریں اور تم ہمارے گھرانے والے، ہمارے چاہنے والے قرآن کو چھوڑ دو اور پیچھے رہ جاؤ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج ہماری سوسائٹی میں قرآن مجید کی باتوں پر عمل ہے؟ کیا ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے آشنا ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں کس راستے پر لگانا چاہتا ہے؟ یوں عام لوگوں کے ہاں وصیت بڑی محترم ہوتی ہے، اور اگر کسی کا امام، وہ بھی علی جیسا امام اگر وصیت کرے تو کیا یہ وصیت لائق توجہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ، خدا را خدا را، یعنی خدا کا لحاظ کرو اللہ کے گھر کے سلسلے میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ کی زیارت معطل ہو کے رہ جائے، یعنی لوگ زیارت کو چھوڑ دیں. دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں کہ عموماً ہمارے مزاج کے ذرا خلاف ہے، کیونکہ ایسی باتیں عموماً، لیکن کیا کریں، مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں انہی سب باتوں کے سلسلے میں وصیت کی ہے. اور اس وصیت میں جو آپ نے مخاطب قرار دیا ہے، مخاطبین میں سب سے پہلے دو معصوم امام ہیں، یعنی امام حسن، امام حسین. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مگر امام حسن اور امام حسین خطاب کے لائق ہیں؟ یہ تو معصوم ہیں، خود ان کو معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے، لیکن شاید اہمیت کے پیش نظر امام پہلے سے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میں اپنے معصوم بچوں کو مخاطب کر سکتا ہوں
تو تم بے گناہوں کو پہلے سے متوجہ ہونا چاہیے کہ میں کن سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور یہ اہم ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا ہے؟ فرماتے ہیں اور یہ وصیت جن جن لوگوں تک پہنچے وہ ہمارے مخاطب ہیں، ممن بلغ، جن حضرات تک پہنچے، یعنی قیامت تک جتنے شیعہ پیدا ہوں گے خاص طور پر وہ مخاطب ہیں مولا کائنات کے، اور جتنے انسان پیدا ہوں گے قیامت تک سب مولا کائنات کے مخاطب ہیں اس وصیت میں۔ یعنی یہ ایک ایسی وصیت ہے کہ اس کو اگر پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہمارے یہاں جو کھانچے ہیں وہ دور ہو جائیں، اور انسانیت میں جو دراڑ آ گئی ہے اور اللہ سے دوری پیدا ہو گئی ہے اور جو شیطان کی راہیں ہمارے یہاں کھلی ہیں وہ بند ہو جائیں۔ لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں دروازے پر، دہلیز پر سونے اور چاندی کے سکے دبے ہوں مگر آپ اسے کھودنا گوارا نہ کریں، جب تک نہ کھودیں گے بھوکے رہیں گے۔ نہج البلاغہ گھر میں رکھی ہو، کتنے احترام سے بھی ہم چومیں، قرآن مجید ہمارے سامنے ہو، جزدان میں ہو، سونے کے جزدان میں ہو، مگر یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی قبر کے اوپر بہترین گلاب کا پھول کھلا ہوا ہو مگر مرنے والے کو اس کی خوشبو کا احساس نہ ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آج ہمارے سماج میں نہج البلاغہ ایسے ہی ہے، آج قرآن مجید ہمارے سماج میں ایسے ہی ہے۔ جب تک ہم ان کلاسوں میں روح کی زندگی نہ لیں گے، اپنے جان کو زندہ نہ کریں گے، اس وقت تک یہ کلاس یونیورسٹی کی ان کلاسوں کے مانند اور مثل ہے جہاں حاضری ہو جاتی ہے مگر ذہن سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ یقیناً وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن وہ طالب علم جو رات میں جگتا ہے، صبح اٹھ کر کے محنت کرتا ہے، جب وہ امتحان میں جائے گا اور نتیجہ آئے گا تو پیپر میں چھپے گا اور پتہ چلے گا اس نے ٹاپ کیا، بعد میں معلوم ہوگا اس کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نہ دیکھنا ہی سبب بنا کہ آج وہ اس چرم سیما پہ پہنچا۔ کیوں؟ جب لوگ تفریح کر رہے تھے، جب لوگ ٹہل گھوم رہے تھے تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا تھا۔ آج اس کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی رنگ لائی۔ یہی حال ہمارے مجتہدین کا ہے کہ اللہ کے رسول کے اور ائمہ کے بتائے ہوئے راستے میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ جب دنیا سیر اور سپاٹا کرتی ہے، تفریح کرتی ہے، تب یہ قرآن اور سنت لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں ہم جائیں اور اللہ ہم سے کہے تم اس وقت اس حکم کو قرآن اور سنت سے نکال کے معاشرے کو دے سکتے تھے مگر تم نے اس حکم کو نہ نکالا۔ کیوں؟ تاکہ تھوڑا آرام کر سکے۔ تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ایسے مجتہدین کو ہمارے ائمہ نے حجت قرار دیا ہے۔ ان کا تعلق کس سے ہے؟ معصومین سے ہے۔ جب شیعت کہیں جھول نہیں رکھتی، کہیں اس کے یہاں لوچ نہیں پایا جاتا، مگر ہاں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمات کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، اور جب تک نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم قدر بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہیں پر اشارہ کرتے ہوئے کہ عجیب بات ہے مولا کائنات کے سلسلے سے کہ لبنان کا وہ مشہور مصنف جس کا نام جورج جرداق ہے، وہ ایک عیسائی ہے، اس نے اپنے بڑے بھائی کے ذریعے سے نہج البلاغہ سے آشنائی حاصل کی۔ دونوں عیسائی تھے، چونکہ مادری زبان عربی تھی اور خود نہج البلاغہ عربی زبان میں ہے، لہذا وہ خوب سمجھتے تھے کہ اس میں کیا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جب نہج البلاغہ سے خوب وہ مانوس ہو گئے، محبت پیدا ہو گئی، تو سنیں گے آپ، میں نے کہا آشنائی نہیں ہے، جو آشنا ہے اس کی سوچ نہج البلاغہ کے سلسلے میں کیا ہے۔ جورج جرداق کہتے ہیں کہ جب دنیا کی مصیبت مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے تو میں نہج البلاغہ کے سائے میں پناہ لیتا ہوں۔
یقیناً جو پہچانتا ہے وہ پناہ لے سکتا ہے، لیکن جو نہیں پہچانتا وہ ہرگز پناہ نہیں لے سکتا۔ میرے دوستو، اگر اتنی کلاسیں جو آج تک ہوئی ہیں اس میں اگر اتنا ہی ہم سیکھ لیں کہ ہمیں کتاب سے آشنا ہونا چاہیے، تو یقین کریں ہماری زندگی متحول ہو سکتی ہے۔ اگر کتاب سے آشنائی نہیں ہے اور ہم سننے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں تو یقین کریں کہ ہم وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے کہ جو اہل بیت کے پیش نظر ہے۔ کیونکہ جب آدمی مطالعہ کرتا ہے، سوچتا ہے، جب سوچتا ہے تب گہرائی پیدا ہوتی ہے، جب گہرائی پیدا ہوتی ہے تو خود اسے اپنی روح کی گہرائیوں کا اندازہ ہوتا ہے، اس وقت اس کے اندر تشنگی اور بھوک پیدا ہوتی ہے، پھر جا کے وہ پتہ لگاتا ہے دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے، انسانیت کیا ہے، انسان کیا ہے، نبی کیوں، رسول کیوں، کتاب ہدایت کیوں، اور یہ زندگی ہمیں کیوں ملی، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ امام صادق کا کہا ہوا اللہ رحمت نازل کرے اس شخص پر جسے یہ پتہ چل گیا کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے اور یہاں اسے کیا کرنا ہے۔ یہ آپ کا سوال نہیں ہے، پورے ورلڈ کا سوال ہے، یہ پوری دنیا کا سوال ہے۔ پھر آئیے اسی وصیت میں آگے بڑھتے ہوئے مولا کائنات کہتے ہیں اللہ اللہ فی ایتام، اے میرے بچوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یتیموں کے سلسلے میں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے یتیم بھوکے اور پیاسے سو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ دیکھیے آج کی بولتی ہوئی یہ باتیں ہیں، آج الحمدللہ آپ بھی اسی لکھنؤ کے ہیں، ہم بھی اسی لکھنؤ میں پلے بڑھے ہیں، اور معلوم ہے کہ کن حالات سے یہ لکھنؤ ہمارا دوچار ہوا۔ بہت ہی زیادہ اقتصادی اعتبار سے اس وقت ہم مضبوط ہیں، لیکن جتنا ہم مضبوط ہیں اتنا ہی نچلے طبقے کا ہمارے ہاں نہ کوئی احترام ہے نہ ان کی خبرگیری ہے۔ حد یہ ہے کہ ہم فلیٹ میں رہتے ہیں، سامنے والے دروازے کی خبر نہیں ہوتی کہ اندر کوئی بیمار ہے، کوئی کرا رہا ہے، یا کسی کا بچہ آج اسکول نہیں گیا، اور اگر نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا، کیوں؟ اللہ اللہ فی ایتام، یہ شب قدر، یہ شب ضربت اس لیے بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے امام سے نزدیک ہوں، دل دے کے نزدیک ہوں، فقط کان نہ سنے، کان کے ساتھ وہ دل بھی سنے کہ جس کو قرآن مجید سنانا چاہتا ہے، اور جب نہیں سنتا تو کہتا ہے دل ہیں مگر اندھے ہیں۔ اللہ اللہ فی ایتام، یتیموں کے بارے میں، بیواؤں کے بارے میں، سماج کے دبے کچلوں کے بارے میں۔ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ فلاں صاحب ان دبے کچلوں کا بڑا احترام کرتے تھے، مگر کر کے دکھانا۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ کوفے یا مدینے کے وہ بیمار کہ جن کے پاس لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے، علی ان کے پاس بیٹھ کر کے دلداری کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں امام معصوم۔ یہ عام دل نہیں ہے۔ زندگی اتنی سادہ ہے کہ آنے والا آتا ہے اور آپ خلیفہ وقت ہیں مگر پہچان نہیں پاتا، اسے پوچھنا پڑتا ہے، اور جب اسے معلوم ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے ابھی ابھی ان کو دیکھا تھا۔ میں آپ کے سامنے اس طرح سے یہ باتیں کہہ کے آپ کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایسی شام ہے، ایسی شب ہے کہ اگر اس قالب اور اس ڈھانچے میں گفتگو ہو جائے تو شاید کچھ اثر بھی ہو۔ ایک جو فکر مندی کی بات مولا کائنات کے نزدیک اس وصیت میں ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اے میرے گھر والوں، آپس میں اختلاف سے بچو اور بھائی چارہ قائم کرو۔ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام۔ دو لوگوں کے درمیان
جن کے ہاں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اگر تم انہیں ملا دو تو ہمیشہ کی نماز اور روزوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ یہ کس کے کلمات ہیں؟ مولا کائنات کے۔ یعنی اس وصیت میں آپ نے ایک جو محور بتایا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ بھائی چارہ سے رہو، ہمیشہ محبت کے ساتھ رہو، اختلاف سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف کے ذریعے سے تمہاری قوت تحلیل ہوتی ہے، تمہاری اجتماعی قوت میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، تم پھر دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گھر میں اختلاف گھر کا شیرازہ بکھیرتا ہے، سوسائٹی میں اختلاف سوسائٹی اور سماج کو ایک دوسرے سے الگ اور بٹوارا کرتا ہے، ملک میں اختلاف غیر ملکیوں کے حملے کو اور متوقع کرتا ہے۔ یہ مولا کائنات کے الفاظ فقط ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے ہیں۔ وہ لائنیں ہیں کہ اگر اسے لکھ دیا جائے تو آج دنیا اگر حکومت کر رہی ہے اور اس وصیت کے اوپر توجہ کر کے حکومت کرے تو ملک کا چہرہ دوسرا ہو جائے۔ تم اپنے درمیان اختلافات سے بچو، اختلاف نہ کرو، بھائی چارہ، اخوت اور محبت، برابری اور برادری نہیں۔ اس کو اس زاویے سے بھی ہم سوچ سکتے ہیں، آپ کا جانی دشمن امیر شام ہے، آپ کا بغض للہ رکھنے والا ابو سفیان ہے، مگر مولا کائنات کے کلمات ان کے سلسلے سے جب دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ جیسے کسی امام کا دل ہے جو سینے میں دھڑک رہا ہے، کہیں سے نخوت، دشمنی اور انتقام کی بو نہیں آتی۔ ورنہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ امام جو حکیم ہے وہ کیا جانتا نہیں ہے کہ امیر شام اس لائق نہیں کہ اس کو وصیت نہ کی جائے، نصیحت نہ کی جائے؟ خوب جانتے ہیں، مگر امام معصوم کی حیثیت سے خوب جانتا ہے کہ معاویہ کتنے ہی فرعونیت کیوں نہ کرے، وہ طاقت نہیں رکھتا کہ جہنم کو برداشت کر سکے۔ لہذا امام وقت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ دشمن کو بھی آخری وقت تک وہ ہدایت کرتا رہے۔ یہ روح ہے امامت کی، جس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے کہ کائنات سمٹ جائے مگر اس کی روح کو اپنے اندر لے نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی روح کائنات پر محیط ہے۔ مولا کائنات نے کہا وہ سیادت کر ہی نہیں سکتا، وہ سرداری کر ہی نہیں سکتا، وہ لیڈرشپ سنبھال ہی نہیں سکتا جس کے اندر اعلیٰ ظرفی نہ پائی جاتی ہو۔ جو حسد کا شکار ہے، جو بغض کا شکار ہے، جو انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی کسی معاشرے کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتا۔ جو یہ کہہ رہا ہے خود وہ ان کمالات کا حامل ہے۔ اور اگر ہم ان باتوں کو اس طرح سوچنے لگیں تو آپ یقین کریں کہ شیعہ سماج میں وہ برائیاں جو بیک ڈور سے آ گئیں، جو ہماری سوسائٹی کی خاصیت نہیں اور خصوصیت نہیں، ہم نے دوسروں سے سیکھ لیا۔ کیوں؟ میں یہ نکتہ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے سیکھ لیا کہ ہم اہل علم ہوتے ہوئے علم سے ابھی تک دور رہے۔ برا نہ مانیے گا، اگر برا مانیے گا تو آپ مجھے واپس کر دیجئے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بعد میں ہم سے سوال کریں، پوچھیں۔ یہ علم کا خاصہ ہے، سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ میں نے تو یہی محسوس کیا کہ وہ سوسائٹی کہ جس میں علم کا دروازہ کھلتا ہے اس کے ماننے والے علم ہی سے ابھی تک دور ہیں۔ نتیجے میں وہ حقیقی باتیں اور وہ سچائیاں کہ جو شیعہ سماج میں عام لوگوں میں دکھائی دینا چاہیے وہ خواص تک میں دکھائی نہیں دیتی۔ اور کب تک؟ آپ کیا کیجئے گا؟ جب امام آئے گا اس کا سماج کچھ اس طرح سے ہے کہ نوجوان بالغ نظر ہوں گے، میچورڈ ہوں گے، ان کی عقلیں کامل ہوں گی، عورتیں گھر میں بیٹھ کر کے فتویٰ دیں گی۔ میں اپنے اور آپ سے پوچھ رہا ہوں اس مہدوی سماج میں ہمارا اور آپ کا کیا رول ہوگا اگر یہی حال رہا؟ آج ہمارا لیکچر
तकरीबन अब कंप्लीट होने को है, लेकिन बातें अधूरी हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ हमने कहा और सुना, खुदा इसी बाबरकत शख्सियत के वसीले से, उसकी मज़लूमियत के वसीले से कुछ ऐसा कर दे कि फिर ये माह मुबारक एक ऐसा नया मुबारक महीना हमारे लिए करार पाए कि आइंदा अगर हम जिंदा रहें तो एक नई जान, नई रूह के ज़रिए और उसके साथ हम इन क्लासों में हाजिर हों, ताकि हमें अहले बैत की वो बताई हुई बातें और राहें मालूम हों कि जो अभी तक किताबों में बंद हैं और जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। एक मरतबा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सवालात हैं। मैंने अपनी बातें छोड़ दी और आज क्लास से ज़्यादा दूसरा अंदाज हो गया। आप अपने सवालात कर सकते हैं, इसमें आप तकल्लुफ़ न कीजिए। जी हाँ, फ़ुक़हा की नज़र में ऐसा है, इल्म हासिल करना वाजिब है और पहला वाजिब जो है वो इल्म हासिल करना है। अगर हमारी नीयत ये है कि हम इल्म हासिल कर रहे हैं और पहली नज़र पड़ गई तो कोई मुश्किल नहीं है। लज्जत की निगाह से इन सब चीज़ों को देखना हराम है और मुसलसल उस पर नज़र रखना ये हराम है। अगर आप उस पर नज़र रखे बग़ैर, तवज्जो किए बग़ैर अपना काम कर सकते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। ज़ाहिरन किसी टॉपिक और किसी मौजू के ज़िम्न में ये बात बताई जा चुकी है। देखिए, पैगंबर की शादियों का जो मसला है, दर हकीकत पैगंबर ने सिर्फ एक शादी की है, वो भी जनाब खदीजा कुबरा से, जिसको शादी कह सकते हैं। बकिया शादियाँ या किफ़ालत है, ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आने वाली बीवियाँ बाज़ शहीदों की बीवियाँ हैं जो अहलो अयाल वाली हैं, बच्चे वाली हैं, जिनका कोई सरपरस्त नहीं है। पैगंबर ने शादी करके गोया अपने से उस समाज में कि जहाँ तोहमत मिल सकती थी, पैगंबर ने इस्लामी उसूल के मुताबिक उनसे शादी रचा करके तोहमत भी हटाई और उनकी किफ़ालत भी की। एक पॉइंट और एक वजह। और दूसरी वजह यह है कि बाज़ शादियाँ सियासत और मसलहत के तहत थी, यानी अगर वो शादी